بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو گانا، موسیقی وغیرہ اگر روزہ رکھ کر سنا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزے پر کیا فرق آئے گا؟ ناظرین، یہ سوال ویسے تو ایک بے ضرر سا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسے مسائل چھپے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کبھی روزہ رکھ کر انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ ناظرین، روزہ دار کے لیے موسیقی، گانا بجانا اور سننا، سینما گھر میں جانا یا پھر گھر میں ہی موبائل فون یا ٹی وی پر فلم دیکھنا شریعت میں حرام ہے۔ روزہ میں اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ البتہ اس سے روزہ اس کے معنی میں فاسد نہیں ہوتا، اس کی قضا کرنا لازم ہو، لیکن اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں لغو و باطل کلام اور بیہودہ افعال نہ چھوڑے گا تو اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ناظرین، یہیں پر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ گانا گانا اور سننا حرام کیوں ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ موسیقی سننا، بنانا، بجانا یا گانا ایسا گناہ ہے جسے صاف الفاظ میں کبیرہ بتایا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقولہ عمش کی روایت میں بھی یہ صراحت موجود ہے کہ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا ایک ایسا گناہ ہے جس پر خدا نے جہنم کا عذاب رکھا ہے، اور دیگر بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر عذاب کی بات خداوند تعالیٰ نے کی ہو۔ عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ گانا کیا ہے، جس پر سید مرتضیٰ اپنی کتاب وسیلہ میں فرماتے ہیں کہ گانا ایک خاص انداز میں آواز کو کھینچنے اور حلق میں مخصوص انداز سے گھمانے کو کہتے ہیں، جو کہ لہو و لعب اور عیش و طرب کی محفلوں میں رائج ہے۔ ایسا گانا موسیقی کے آلات سے عام طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گانا حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے مال کمانا بھی حرام ہے۔ البتہ ہر اچھی آواز گانا نہیں ہے۔ اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ گانا آواز کو حلق میں گھمانے کو کہتے ہیں۔ کلاسیکی موسیقی اور بعض قوالیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لغت سیاہ میں لکھا ہے کہ گانا ایک ایسے انداز کو کہتے ہیں جو انسان کو غیر معمولی حد تک غمگین یا خوش کر دیتی ہو۔ تقریباً ایسے ہی معنی دیگر لغتوں میں درج ہیں۔ بس گانا ایک ایسی آواز ہے جو آدمی کو ایک کیف و سرور یا غم کی حالت میں ڈال دیتی ہو۔ کتاب ذخیرہ الاباد میں لکھا ہے کہ گانا لہو و لعب کی خاطر نکالی گئی ہر ایسی آواز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے شہوت ابھرے، خواہ وہ کلاسیکی موسیقی کی طرح حلق میں آواز گھمانے سے پیدا ہوتی ہے یا کسی اور طریقے سے۔ الغرض عرف عام میں جسے گانا کہا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ پس اگر اشعار، قرآن یا نوحے مرثیے بھی گانے کی طرز پر پڑھے جائیں تو یہ بھی گناہ ہے، بلکہ عام گانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں اس طرح قرآن مجید اور نوحے مرثیے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا گناہ اور عذاب دگنا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچے سمجھے وہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں اور خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ سوال یہاں پر ہے کہ گانے کا پروگرام یا کانسرٹ میں شرکت کیسی ہے؟ علماء دین فرماتے ہیں جس جگہ گانا بجایا جاتا ہے وہاں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں داخل بھی مت ہو جس کے رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی نظر رحمت ہٹا لی ہو۔ جس گھر میں گانا بجایا جاتا ہے وہ ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ ایسے مقام پر دعائیں مستحب نہیں ہوتی اور ایسی جگہ فرشتے نہیں آتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ گانا بجانا نفاق پیدا کرتا ہے اور فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ گانے کا عذاب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ گانا گانے والا شخص اپنی قبر سے جب میدان حشر میں نکلے گا تو اندھا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا اور گونگا بھی ہوگا۔ روایت میں یہ ہے کہ گانے گانے والوں کو اسی علامت سے پہچانا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو شخص گانا بجائے غور سے سنے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ بھی روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ گانا گانے والے شخص ایسے لوگوں میں شامل ہیں جن پر قیامت کے دن
خدا نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ سوال ایک اور ہے کہ گلوکار سے محبت کرنا کیسا ہے، یعنی جیسا کہ آج کل فین فالوئنگ ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص کسی بولنے والے کا احترام کرے گا وہ گویا اس کا بندہ ہو جائے گا۔ اگر بولنے والا شخص خدا کی طرف لے جاتا ہو تو احترام کرنے والا شخص خدا کی عبادت کرتا ہے، اور اگر وہ شیطان کی طرف لے جاتا ہو تو وہ شیطان کی عبادت کر بیٹھتا ہے۔ چھٹے امام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بھی گانا گانے کی آواز بلند کرتا ہے تو اس پر 2 شیطان دونوں کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور اس وقت اپنے پیر کی ایڑی اس کے سینے پر مارتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا گانا ختم نہیں ہو جاتا۔ پس جب شیطان گلوکار کو لات مارتے ہوں تو ایسا شخص محبت کیے جانے کے کہاں لائق ہے؟ تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں موسیقی کا کیا کام ہے؟ تو اس بارے میں حضرت امام علی رضا کا ارشاد ہے، جو شخص خود کو گانے سے بچائے رکھے گا تو خدا سے جنت میں ایک درخت میں سے آواز سنوائے گا، ایسی اچھی آواز کسی نے نہیں سنی ہوگی، اور جو شخص اپنے آپ کو گانے سے نہیں بچائے گا وہ ایسی آواز نہیں سن سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص بہت گانے سنتا رہا ہو وہ روحانیوں کی آواز قیامت میں نہیں سنے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ روحانی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، جنت میں خوش الحانی سے گانے والے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جنت کے خوش الحان لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جنت میں لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایسے عمدہ نغمے سنیں گے کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی ہوگی۔ البتہ ایسے ہی لوگ سن سکیں گے جو دنیا میں گانا سننے سے پرہیز کرتے ہوں۔ ناظرین، گانا زنا کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے، یعنی کہ گانے سے آدمی کی شہوت ابھرتی ہے اور اس کے برے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ نہ صرف گانے سے شہوت ابھرتی ہے بلکہ گانا سننے سے بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آدمی خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بدکاری کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا علماء دین کے مطابق اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ گانا حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ گانا بجانا حرام نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ قیامت قریب ہونے کی علامتیں ذکر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے جو قرآن کو دنیاوی مقاصد کے لیے حفظ کریں گے اور گانے کی طرز پر تلاوت کریں گے۔